نیشنل پریس کلب پر جو اسلام آباد پولیس کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے جو دھاوا بولا گیا، حملہ کیا گیا، ہمارے یہاں ساتھیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور جو نیشنل پریس کلب کا تقدس ہے اس کو پامال کیا گیا. اس کے بعد جہاں پر پوری صحافتی برادری، پورے پاکستان کی صحافتی برادری، خصوصاً نیشنل پریس کلب کے ممبرز اور ان کی تمام جو ایون فیملیز ہیں وہ تک دل آزاری کا شکار ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جمہوریت کو پسند کرنے والے، جمہوری ذہن رکھنے والے لیڈرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ بھی اسی طرح سے لوگوں کا شکار نظر آتی ہے. اسی طرح سے ان کی بھی دل آزاری ہوئی ہے کہ نیشنل پریس کلب ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا کلا ہے جہاں پر وہ تمام لوگ جن کی آواز جو ہے کہیں اور جن کو جگہ نہیں ملتی، امان نہیں ملتی، وہ نیشنل پریس کلب میں آتے ہیں اور انہیں کرسیوں پر بیٹھ کر اپنے جو حقوق کی آواز ہے وہ بلند کرتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ دل سیکھتا ہو وہ لے جائے گا. لیکن اس روایت کو توڑنے کی جو ایک توڑا گیا ہے، اور اس روایت کو آئندہ جو ہے وہ کسی اور پریس کلب میں نہ توڑا جا سکے، اس کے لیے ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بڑے اچھے طریقے سے کام کیا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ مزید بات کروں، میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی ندیم افضل چند صاحب کا، چودھری منظور صاحب کا اور عائشہ صاحبہ کا، جو اس ایک ایسے وقت کے اوپر جب نیشنل پریس کلب کے اوپر کبھی بھی ویسے تو کڑا وقت آیا ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے سڑکوں کے ساتھی ہیں، فٹ پاتھ کے ساتھی ہیں، اور ہر جگہ کے اوپر جہاں کہیں بھی کسی بھی صحافی پر کوئی آنچ آتی ہے، اس کے اوپر کوئی تشدد ہوتا ہے، کہیں سے کوئی بھی اس کے حقوق کا جو ہے وہ حقوق اس کے پامال کیے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے جو چند آوازیں اٹھتی ہیں ان میں یہ آوازیں ہیں. تو میں آپ سب کو نیشنل پریس کلب کی پوری باڈی کی جانب سے، نیشنل پریس کلب کی تمام ممبران کی جانب سے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے، اور اس آپ کی آمد کے اوپر جو ہے نہ صرف یہ کہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بلکہ آپ کا ایڈوانس سے شکریہ بھی ادا کرتے ہوں تمام جو صحافتی کمیونٹی ہے ان کی جانب سے کہ آج جو ہے وہ اس گھڑی پہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. میں گزارش کروں گی نیشنل پریس کلب کے صدر اظہر جدوئی صاحب سے کہ وہ نہ صرف یہ کہ مہمانوں کو خوش آمدید کہیں باضابطہ طور پر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بارے میں بھی مختصر میں بتائیں. اس طرح تمام گروپس جو ہے وہ گئے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں ندیم افضل چند صاحب، چودھری منظور صاحب اور عائشہ صاحبہ کا کہ وہ یہاں تشریف لائے. نیشنل پریس کلب اسلام آباد نہ صرف یہ اسلام آباد کی نمائندگی کرتا ہے بلکہ گلگت سے کراچی تک، کشمیر سے کوئٹہ تک تمام صحافیوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ آزاد صحافت کا قلعہ ہے. اور ہم نے جو اس کے اوپر جو حملہ ہوا، جو سوچنا واقعہ ہوا، اس حوالے سے جتنے بھی یہاں کے گروپس تھے تمام کو اکٹھا کر کے ایک مشترکہ چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کیا گیا. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ آئندہ نہ صرف نیشنل پریس کلب بلکہ پورے ملک میں، ملک بھر کے جتنے بھی نیشنل پریس کلب ہیں اور اس کے اوپر آئندہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کا تدارک کیا جا سکے. اور اس حوالے سے میں جتنے بھی ہمارے نیشنل پریس کلب کے اراکین ہیں، جتنے بھی گروپس ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً پی ایم ڈی کے صدر افضل بٹ صاحب کا، انہوں نے اس موقع پر کلیدی کردار ادا کیا. اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کے جو قانونی حرکات ہیں اسے فعال رہا جائے، اور آزادی صحافت پر حملہ کسی صورت میں نہ برداشت کریں گے، نہ ہم کریں گے، نہ کرتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ صدر صاحب. میں گزارش کروں گی صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، ہم سب کے تمام صحافیوں کے قائد افضل بٹ صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے فٹ پاتھ کے ساتھیوں، جو پاکستان میں کسی بھی جگہ کسی میڈیا ورکر کا ایشو ہو، جرنلسٹ کا ایشو ہو، تو ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں. بلکہ جو منظور صاحب تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی قسم کے مزدور کا ایشو ہو تو سب سے پہلے جو اس کے حق میں آواز اٹھتی ہے وہ جو منظور صاحب کی ہوتی ہے. تو میں ندیم افضل چند صاحب آپ کا اس حوالے سے شکر گزار ہوں کہ جب آپ کی گورنمنٹ تھی، میں دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، ظاہر ہے
کہ اس وقت بھی جرنلسٹوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے تھے، لیکن یہ ہمارے دوست ایسے ہیں کہ جو اپنی جماعتی پالیسی اور حکومتی پالیسی سے ہٹ کر کے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، جس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور یہ جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اس کے حوالے سے ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ وزارت داخلہ کو پیش کر دیا ہے، جس میں ہمارا بیسک یہ ہے کہ آج کے بعد کسی بھی پاکستان کے پریس کلب میں اس طرح دھاوا نہ بول سکے۔ ایک نوٹیفکیشن کا ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ وزارت داخلہ نوٹیفکیشن کرے، جس میں چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت کے انفارمیشن منسٹر، سیکرٹریز اور جو دارالخلافہ کے پریس کلبز ہیں وہاں کے شیڈول شامل ہوں، تاکہ کسی بھی شہر کا میں کوئی ایسا واقعہ ہو تو فوری طور پر یہ کمیٹی اس کو ٹیک اپ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دوسرا مطالبہ ہے کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ، کیونکہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے پاکستان کے جرنلسٹوں کی طویل جدوجہد ہے، ان دونوں ایوانوں سے پارلیمنٹ کے ذریعے اس چیز کو انشور کیا جائے۔ اور اسی طرح انکوائری کمیٹی کے لیے ہم نے اپنی تجویز دی ہے کہ انکوائری کمیٹی میں وزارت داخلہ، انفارمیشن منسٹری اور پریس کلب کے نامزد لوگوں کو شامل کیا جائے، تاکہ اس دن جو واقعہ ہوا اس کے ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کے لیے قرار کی سزا کا دیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروٹیکشن بل پاس ہوا تھا، جو صاحب اور آپ جانتے ہیں، اس کے کو پاس ہوئے 4 سال تقریباً ہو گئے ہیں، ابھی تک اس کے ٹی او آرز نہیں بنے، ابھی تک اس بل کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ اس کو ہم نے کہا کہ 2 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ کیا جائے، اور اس میں پریس کلبوں کے تحفظ کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ یہ وہ مطالبات ہیں جو دنیا بھر کے یونیورسل لا کی گرفت گھومتے ہیں۔ اگر کوئی قتل کا ایون دن نامزد ملزم ہو، اگر وہ کسی وکیل کے چیمبر میں چلا جائے یا بار میں چلا جائے تو پولیس اس کو گرفتار نہیں کرتی۔ وہ بیل دائر کرنے کے لیے کسی بھی عدالت میں پہنچ جائے، وہ ملزم نامزد ہوتا ہے، لیکن ایک ایس او پی ہے کہ پولیس وہاں جا کر اسے گرفتار نہیں کرتی۔ اگر وہ کسی ایمبیسی کے اندر موجود ہو تو پولیس اس ایمبیسی کے اندر نہیں جاتی، ویٹ کرتی ہے کہ بندہ باہر آئے گا تو اپنے کارروائی کریں گے۔ یہی پریس کلب کے حوالے سے ہے کہ اگر کسی شہری کے ساتھ اسٹیٹ، حکومت کو طاقتور کوئی اس طرح کی کارروائی کرے تو وہ پریس کلب میں آتے ہیں، اپنا معافی ضمیر بیان کرتے ہیں، تو نارملی پولیس باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتی ہے۔ لیکن اس دفعہ جو پریس کلب میں واقعہ ہوا تو ہم نے حکومت معافی مانگی، حکومت نے کہا ہم لوگوں کو معطل کرتے ہیں، یہ معمولی چیز تھی۔ ہمارا یہ تھا کہ کس طرح پاکستان بھر کے پریس کلبوں کو آئندہ اس واقعات سے روکا جا سکے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اپنی بات مان جائیں گے۔ تھینک یو۔